اور وہ جھوٹ بولتا ہے کیوں کہ وہ خود فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ معاذاللہ، استغفر اللہ۔ یہ جھوٹا الزام تو ہم پہ لگا رہے ہیں کہ کیلے کے چھلکے پہ اللہ کا پیر پھسلا اور گر گیا معاذ اللہ اور گوشت پاک نے بچایا، جبکہ جھوٹی بات ہے، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کو جسم و جسمانیات سے ہی پاک مانتے ہیں، لیکن یہ کتاب میں لکھا دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آئیے اللہ کی توہین اور کیسے کی ان بدبختوں نے۔ چلیے خواتین بھی بیٹھے اس لیے وہ میں اس کو کٹ کر رہا ہوں، بیہودہ بات ہے وہ، جانے دیجیے چھوڑیے، ورنہ وہ آپ کو دکھاتا میں۔ بلکہ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے، اب وہ میرے پاس ہے دکھ نہیں رہا، ڈھونڈنا پڑے گا، سوانح قاسمی، مولوی قاسم نانوتوی کی سوانح لکھی گئی، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ بچپن کے عالم میں مولانا قاسم نانوتوی نے خواب یہ دیکھا کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی گودوں میں یہ بیٹھتے اور یہ لکھ کے مر گئے اور الزام ہم پر لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ پوری رات بھی اگر بیان اور خطاب ہو تو نامکمل ہے، کہ ان کی ایک گستاخی نہیں سینکڑوں گستاخی ہے جو اللہ رسول کی توہین میں، جن بنیادوں پر ان سے ہمارا اختلاف ہے، بنیادی اختلاف۔ یاد رکھیے فاتحہ کو لے کر اتنا بنیادی اختلاف نہیں ہے ہمارے میں، مزارات پر اولیاء کی بارگاہ میں جانے پر اتنا بنیادی اختلاف نہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قبروں پر جانا مستحب عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، فاتحہ دینا ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ کوئی اگر پوری زندگی کسی بزرگ کی قبر پر نہ جائے تو اس کو ہم وہابی نہیں کہہ سکتے، وہ سنی چاہیے۔ کوئی پوری زندگی کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ نہ دے تب بھی وہ مسلمان ہے، سنی ہے۔ فاتحہ دے اچھی بات ہے، قبر پہ جائے اچھی بات ہے، نیاز کرے اچھی بات ہے، کنڈے منائے اچھی بات ہے، شب برات آ رہی ہے شب برات میں نمازیں پڑھے نفلی عبادات ہے اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، کوئی اس پر پوچھ نہیں۔ لیکن وہابی کیا کرتے ہیں، یہ دیوبندی کیا کرتے ہیں، اسی چیز کو یہ پکچر میں لاتے سامنے لاتے ہیں کہ بھائی یہ قبروں پہ تم جاتے ہو، یہ ہمارا اختلاف ہے، تم فاتحہ دیتے ہو، رسول اللہ نے فاتحہ دی کیا، یہ اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے، بنیادی اختلاف تم سے ہمارا یہ ہے کہ تمہارے عالموں نے تمہارے مولویوں نے رسول اللہ کی شان میں بدترین توہین کی، جس کی بنیاد پر ہمارے اکابرین نے ہمارے بزرگوں نے ان توہین کی بنیاد پر تم کو اسلام سے خارج کہا۔ جیسے مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اس میں لکھا کہ رسول اللہ کو جو اللہ نے علم غیب دیا، ایسا علم غیب جانور اور پاگلوں کو بھی ہے۔ حفظ الایمان، حفظ الایمان میں لکھی، میں نے کہا ہاں حفظ الایمان، تحذیر الناس مولوی قاسم نانوتوی نے لکھی، اور اس کے اندر سے لکھا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اور حضور کے بعد بھی اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معاذاللہ، یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ جب حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی نبی نہیں ہو سکتا تو آج کے زمانے میں کون نبی ہو سکتا؟ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کہاں سے ہو سکتا؟ یہی خلیل احمد امبیٹوی نے برائن القاطیہ میں لکھا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ علم شیطان کو ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ فتاوی رشیدیہ کی اب آپ عبارت دیکھ چکے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ وہ چار دیوبندیوں کے مین اکابرین ہیں، چار بزرگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی لکھی۔ 13 سال اشرف علی تھانوی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، 13 سال خط کتابت کی اعلیٰ حضرت نے کہ یہ جو تم نے گستاخی کی ہے اس سے توبہ کر لو، یا تو وہ تعویل بیان کرو کہ جس کی بنیاد پر تم سے کفر اٹھ جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو، اس بات کا عبارت کا مطلب کچھ اور ہو جو تم جانتے ہو ہم نہیں سمجھ پائے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اس سے کیا مراد لیتے۔ لیکن 13 سال تک اشرف علی تھانوی مطمئن نہیں کر سکا